پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان کے رنگ تنظیم بلبل باغ رضا کے سنگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، برکت اور ان کے فضائل و خصائل پر بات ہو رہی ہے، اور ہم نے سنا کہ صحابہ کرام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے، جس سے ہمیں یہ شعور اور علم حاصل ہوا کہ جن کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ ہے، تو ہمیں ان سے اپنی جو نسبت ہے وہ کس طرح سے قائم کرنی چاہیے اور ان کا کس طرح سے ادب و احترام کرنا چاہیے. قبلہ مفتی صاحب، جب تمام صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک صحابی کا، تو ان صحابہ میں رتبے، درجے، جو فرق مراتب ہے وہ بھی یقیناً ہوگا. تو اس میں حضرات شیخین کریمین جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک تو ان کے خصوصی مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر باقی صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے یا ان پر طعن کیا جاتا ہے، تو وہاں بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں بھی اعتراض لوگ وارد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کے ذہنوں میں یہی لوگ کیوں ہیں، ان پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا کیا جواب ہے کہ ہم کس طرح سے حضرات شیخین کریمین کے فضائل اور خصائل پر بات کریں اور ان کے اعتراضات کا کس طرح سے جواب دیں. ان کے ایمان کے حوالے سے، جی، ایمان کے حوالے سے بھی، مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی. ایک تو سوال آپ نے یہ پوچھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. جی، اصل میں نا، جن کو اپنے باپ داداؤں سے ہمدردی ہوگی، اللہ اکبر، تو وہ بہر صورت اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام لا کر کفر کی کمر توڑی، اللہ اکبر. یہودیت کی کمر توڑی، کفر کو یعنی کہ چنے چبوا دی، ناکو چنے چبوا دیے. اب یہ جو ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات کو مشکوک بنانا ہے، قرآن کو مشکوک بنا کر پیش کرنا ہے، اصل میں اس فکر کی بنیادوں میں ٹوٹل یہودیت کا رنگ ہے. اللہ اکبر. ایک شخص تھا یہودی، عبداللہ ابن سبا. وہ پہلے یہودی مذہب میں رہ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کہتا تھا، اللہ اکبر. الوہیت کا درجہ دیتا تھا. وہ شخص پھر اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ادھر آیا. اس نے آ کر کلمہ پڑھا، پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر اس نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس نے کہا جی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے کہ نہیں. لوگوں نے کہا جی بالکل آنا ہے. اس نے کہا دیکھو کمال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں اور ہمارے نبی نہ آئیں، نبی پاک علیہ السلام بھی دوبارہ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے. یہ مسئلہ اس نے چھیڑ دیا. اس کا نام پڑ گیا مسئلہ رجعت. اچھا، پھر اسی شخص نے حضرت علی کے بارے میں نعرہ مار دیا کہ پہلا حق تو آپ کا تھا خلافت کا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے تو خلافت غصب کی ہے. چلتے چلتے ادھر اس کی جو شرارتیں تھیں وہ بڑھتی گئی، اس کا شر فساد ادھر دور بھی گزرتا گیا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا زمانہ آ گیا. آپ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ ایسے ایسے کر رہا ہے. آپ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس. فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل. فرمایا میں تجھے سزا دوں گا، باز آ جا. اس نے کہا جی تو آپ تو میرے رب ہے. اللہ اکبر. رب کو اختیار ہے سزا دینے کا، آپ جو مرضی کریں. استغفر اللہ العظیم. تو مولا علی نے جب دیکھا نا کہ یہ تو حد ہی کراس کر چکا ہے، آپ نے فرمایا اس کو آگ کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے. اب وہ مرتا مر گیا، لیکن پراپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آیا. مرتے مرتے بھی اس نے آگ کے اندر لٹکے ہوئے کہہ دیا، کہتے ہیں آگ کا عذاب دینا یہ صرف خدا کا خاصہ ہے. آپ کا مجھے آگ کا عذاب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہی واقعی خدا ہیں. تو اس کے پیروکار کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں مولا علی الوہیت کے درجے پانے. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زبانی کہتے ہیں کہ علی تو خالق اللہ ہے، علی اللہ کا بھی خالق ہے، علی اللہ کا بھی رازق ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در فاطمہ پر آ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. تو اتنی باتیں کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ سوچ وہیں سے آ رہی ہے. خلافت بلا فصل والی بنیاد بھی اسی نے رکھے، اور مولا علی خدا ہیں اس کی بنیاد بھی اسی نے رکھی. تو کیونکہ وہ اصل میں یہودی تھا، اس نے بدلہ لینا تھا کہ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، خیبر میں پناہ لی،
تو خیبر سے بھی وہ دھتکار دیے گئے، نکال دیے گئے. تو کسی طرح سے اسلام کی بنیادیں کمزور کرنی چاہیے. اسلام کی بنیادیں کمزور کرنے کے لیے ان ذاتوں کو ہٹ کرنا لازمی تھا جو اسلام کے تھم ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خلفائے راشدین. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ جو یہودی فکر پلائی گئی نا، وہ یہی تھی کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا بھی انکار کیا جائے اور ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا جائے. اب اگلی بات کہتے ہیں جی ان کا ایمان ثابت کرو. اب آئیے میں آپ کے سامنے سب سے بڑا ماخذ تو ہمارے پاس قرآن ہے نا. اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت ہی نہیں، یا پھر یہ ایمان لائے تو اوپر سے لائے اندر سے یہ کافر تھے معاذ اللہ، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مانتے وہ بھی قرآن کو ہیں. ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو تمہاری کتابیں ہم نہیں مانتے، ہماری کتابیں تم نہیں مانتے، کتاب اللہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. بے شک کتاب اللہ پڑھ لو. ایک میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لائے. اگر ان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ایمان ان کی طرح لاؤ. اللہ. نمبر 2 اللہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کر آئے، پھر تمہیں ہدایت ملے گی. یہ دو آیت کی ہوگی. اب تیسری آیت سنیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے، سبحان اللہ، جب میدان جنگ لگ چکا، صحابہ کرام نے صفیں بنا لی، ادھر کفار نے صفیں بنا لی. اب جنگ سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، اللہ محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے. کیا کہنے، کن سے فرما رہے تھے؟ مومنوں سے. مومنوں سے. اللہ نے خطبے کا ذکر بعد میں کیا، صحابہ کرام کو ایمان کی ڈگری پہلے عطا کر دی. سبحان اللہ. میں تقریریں کرنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ میرے سامعین میں کون کس مذہب کا بیٹھا ہے، لیکن سرکار کے سامعین جو ہیں بدر والے، سرکار کے صحابہ، وہ سب کے سب مومن. سبحان اللہ. اللہ نے مومن کہہ کے یاد فرمایا. اچھا پھر اسی بدر کے موقع پر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. سب جانتے ہیں فرشتے بھیجے. اب موٹی سی بات ہے، فرشتے آئے صحابہ کی مدد کے لیے، تو اللہ جن کی مدد کرے وہ مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ اللہ اکبر. یہ بھی قرآن سے پوچھو. قرآن کن کی، اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اینڈ میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مالک ہے، مولا ہے، کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما. سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ کافروں کی مدد نہیں فرماتا بلکہ کافروں کے مقابلہ پر مومنوں کی مدد فرماتا ہے. تو بدر کے اندر مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ سب کے سب صاحب ایمان ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ، بدر کے صحابہ 313، یہ تو مومن مانو نا پہلے. سبحان اللہ. ان 313 کے بارے میں اللہ نے فرشتے جو مدد کے لیے بھیجے تو اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا وہ بھی قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یاد کرو اے محبوب جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ بدر میں جا کر کیا کرو، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. اللہ اکبر. اور ان ایمان والوں صحابہ کو ثابت قدم رکھنے میں تم اکیلے نہیں ہو. سبحان اللہ. انی معکم، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. سبحان اللہ بھی ابو بکر عمر عثمان و علی کی مدد پا رہا ہے، فرشتے بھی ان کی مدد پا رہے ہیں. اور لفظ ہیں فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت سبحان اللہ. رکھو. میری نظر ظاہر پر جا کر اٹک جائے گی، باطن کو میں نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. اب میں پوچھتا ہوں اللہ جن کو ایمان والا کہہ رہا ہے اللہ کی نظر ان کے باطن پر بھی تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ. اگر اندر سے انہوں نے بے ایمان ہونا تھا یا بے ایمان تھے تو اللہ نے آمنو کا خطاب انہیں کیوں ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے اللہ. جی. اسی طرح ایک اور مقام سے قرآن سنیے. کیا کہنے. یہ صحابہ کرام کی شان و عظمت و دفاع والا موضوع تو ایسا الحمدللہ درجنوں آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک اور آیت سنیں. جنگ احد ہوئی. احد کے موقع پر ظاہری بات ہے سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اچھا خاصا جانی نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت ہوئی. اچھا جب جنگ ختم ہوئی تو اب کچھ منافقین نے صحابہ کو تڑیاں لگائیں، کہنے لگے آگے جاؤ گے نا، آگے بھی تمہارے لیے لشکر تیار ہے، فوجیں تیار ہیں، وہ تمہیں ماریں گے، وہ تمہیں قتل کریں گے، تم پہلے اتنا نقصان اٹھا چکے ہو، اب آگے پھر تمہیں نقصان اٹھانا ہے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ آگے لوگوں نے تمہارے لیے فوجیں تیار کر رکھی ہیں، فاخشوہم، وہ صحابہ کو ڈراوا دیتے ہیں
ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یا اللہ ہوا کیا وہ ڈر گئے منافقوں کے ڈرانے سے؟ فرمایا نہ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور پکا ہو گیا. کیا کہیں، اب ایمان تھا تو ظاہر ہے پکا ہوا نا. فزادہم، اور زائد ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا، اور پختہ ہو گیا. اسی طرح ایک اور مقام پر، اچھا عام بندے کو ڈرایا دھمکایا جائے وہ تو گھبرا جائے گا. قرآن گواہ ہے، صحابہ پر مشکل پڑی، ان کا ایمان پختہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور مقام اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن جو ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اگر پلے ہے ہی نہیں تو بڑھے گا کیا؟ سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اینڈ میں، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں دونوں طرح کی کیٹیگری جو صحابہ کی نے دونوں کی مہاجرین و انصار دونوں آ گئے. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اور وہ جو ان کی مدد کرنے والے اور ان کو گھر دینے والے، پناہ دینے والے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ اکبر، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں. اصلی مومن ہیں یہ. اولئک ھم المؤمنون حقا. اچھا ہر خطیب پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن سے پوچھو تو صحیح نا سچے ہیں کون؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. مال فے کا ذکر ہے پیچھے. مال فے آیا تھا دینا ہے کن کو؟ ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی دینا ہے، اور آگے فرمایا ان مہاجر فقیروں کو بھی دینا ہے. سبحان اللہ. جو مکہ میں مال چھوڑ کے ہے نا گھر بار، ان مہاجرین کو بھی دینا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے. کس لیے نکالے گئے؟ لوگ تو کہتے ہیں جی ان کے ایمان میں ہمیں شک ہے، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے، اندر نفاق تھا، وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، اندر سے کچھ اور تھے. اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہنے کے لیے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا گھر بار مال سب کو چھوڑ کر آئے ہیں. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، اور یہی سچے لوگ، یہی سچے لوگ ہیں. کیا کہنے ہیں، صحابہ سچے بھی ہیں، صحابہ ایمان والے بھی ہیں. بہت ساری آیتوں کی گنجائش ہے، لیکن آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ جی. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ.